بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میں ہوں دوست نثار جاوید، حاضر خدمت ہوں این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ دوستوں، مختلف ٹاپکس پہ بات کرنی ہے آج۔ سب سے پہلے جو خبر گرم ہے، جو آج کل رولا پڑا ہوا ہے، جس کو شور شرابہ، وہ ہے کہ 15 تاریخ کو جو ہم نے کانفرنس بلائی ہے، دوسرے ملکوں کے مہمان آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ہمارے جو وہ فسادی ہیں، وہ 15 تاریخ کو ہی اپنا فساد برپا کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہوئے ہیں۔ یہ میرے خیال میں ان کے بس کی بات نہیں ہے، جس کو کہتے ہیں ٹیسٹر لگایا انہوں نے اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست جن ہاتھوں میں ہے وہ ہاتھ اتنے کمزور نہیں ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی ریاست جس کو ڈوبنے سے جن ہاتھوں نے بچا لی ہے یا بچا رہے ہیں، وہ اس کی اجازت بالکل نہیں دیں گے، ان کو کچھ بھی کرنا پڑے۔ تو انہوں نے ایک ٹیسٹر لگایا، اور یہ دہشت پھیلانی، اور جس کو کہتے ہیں کہ ایک وہ چانس لینا کہ شاید اسی چکر میں بلیک میل کر کے ہم اپنا مہاتما آزاد کروا لیں۔ مہاتما ایک ہی طریقے سے آزاد ہو سکتا ہے کہ وہ قوم سے معافی مانگے، اپنی چوریاں بتائے، چوریاں واپس کرے، تو شاید وہ آزاد ہو جائے۔ ورنہ جو ایک مجرم، جو ایک جرم کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے سلوک، وہی ہوگا، کیونکہ یہ ریاست پاکستان، آپ خود ہی کہتے ہو دو نہیں ایک پاکستان۔ تو ایک پاکستان ہونے دیں، دو نہ رہنے دیں۔ جو قانون عام بندے پہ لگتا ہے وہی اس پہ لگنے دیں۔ دوسرا، جتنی تقریریں یہ کرتے ہیں، بڑی زبردست تقریریں کرتے ہیں، اچھی ہیں، دیکھنے میں، سننے میں اور محسوس کرنے میں بڑی زبردست لگتی ہیں کہ جی اخلاقی طور پہ، قانونی طور پہ، آئینی طور پہ ہمارا آئینی حق ہے پر امن احتجاج۔ اب اس میں سے پر امن صرف نکال دے، باقی احتجاج رہ جاتا ہے۔ احتجاج بھی جب پر امن نہ ہو تو پھر فساد ہو جاتا ہے۔ ہم یہاں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں احتجاج نہیں کرتے، فساد کرتے ہیں، تو اس کی ریزن صرف پر امن نہیں ہوتا۔ ان کو یہ حکومت میں ہو، حکومت سے باہر ہو، اور فساد برپا جب کرتے ہیں تو وہ پر امن نہیں ہوتا۔ احتجاج جس کو کہتے ہیں وہ پر امن نہیں ہوتا۔ کہ ایسی حکومت تھی پاکستان میں پہلی دفعہ ہی جو خود اپنی حکومت کے اندر بھی احتجاج کرتی تھی، وہ سڑکوں پہ نکلتی تھی، اور جو دوسرا سڑکوں پہ نکلتا تھا ان کو ٹی ایل پی کے روزہ داروں کی طرح یتیم خانے چوک میں جیسے ان کو بھون دیا گیا۔ یہ تذاب بھی پھینکتے رہے ہیں لوگوں پہ، یہ لوگوں پہ پتہ نہیں کیا کیا ظلم کرتے رہے ہیں، جھوٹے کیسز بناتے رہے، جو ثابت ہوئے جھوٹے، ان کے کیسز، ان کی سزائیں ان کو ملنی چاہیے۔ جب ان کو جزا سزا نہیں ہوتی تو پھر یہ بفر جاتے ہیں۔ اب دوستوں، یہ تو ہوگی 15 تاریخ کو جو ہمارے یہاں پہ میٹنگ ہو رہی ہے، اس کے اندر فساد برپا کرنے کی باتیں۔ اب تھوڑا سا آگے چلیں۔ ہمیں بہت ساری باتوں کی سمجھ نہیں لگتی، آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں سمجھ یہ نہیں لگتی کہ جیسے ہم کہتے ہیں جی انٹرفیئرنس باہر سے کیسے ہوتی ہے، دوسرے لوگ کیسے آ کے ان عدالتوں میں قبضہ کر لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں جتنی مارشل لاز لگی ہیں، وہ مارشل لا اس کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ پیپل پارٹی، نون لیگ، وہ جے یو آئی، جتنی بڑی بڑی جماعتیں ہیں، ساری آپ کے سامنے مارشل لا کے اوپر تنقید کرتی رہتی ہیں اور بلکہ بہت برا بلا کرتی رہتی ہے۔ تو آج پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے؟ پی ٹی آئی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ فوجی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے۔ وہ الفاظ دوسرے یوز کر لیتے ہیں، لیکن وہ بھی مارشل لا کے خلاف ہی ہوتے ہیں۔ اب دوستوں، ہم نے غور کرنا ہے اس بات پہ، مارشل لا جب لگتی ہے تو مارشل لا عدلیہ کے بغیر نہیں لگ سکتی۔ مارشل لا جس نے بھی لگائی ہے سب سے پہلے عدلیہ کے پاس گیا ہے، پی سی او کے جج بنایا اس نے، ان کو حالت دلوایا اپنے بجائے آئین کا پابند رہنے کے، اپنے احکامات کا پابند کرنے کا، ان کو پی سی او کا حلف دلوایا۔ اب یہاں پہ ایک بہت عجیب و غریب اور بڑا خاص نقطہ ہے جس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں امریکہ، وہ اسرائیل، انڈیا باہر سے بیٹھ کے انٹرفیئرنس کیسے کرتا ہے۔ اب دیکھیں، ہم نے ایک قانون بنایا آپ عدلیہ کے لیے۔ اب آپ نے پورا اے ٹو زیڈ فالو کرنا ہے۔ ایک قانون بنا لیں عدلیہ کے لیے، پیسے دیں ادھر، وہ آپ کے جگہ پہ، آپ کے پہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، پیسہ خرچ کر کے سب کچھ کرتے ہیں نا۔ وہ پارلیمنٹ میں جا کے قانون پاس کروا لیں گے، اور دیکھنے میں بہت اچھا لگے گا کہ بھئی یہ جو عدلیہ میں اگر آپ نے امن پیدا کرنا ہے، عدلیہ کو آپ نے صحیح طریقے سے چلانا ہے، تو قانون بنا دے کہ جو بھی سینئر موسٹ ہوگا وہ چیف جسٹس بن جائے گا۔ کتنا زبردست یہ بات لگتی ہے کہ سینئر موسٹ ہوگا وہی چیف جسٹس بنے گا۔ اب دو باتیں ہیں یہاں پہ، پہلے ایک بات کلیئر کر لیں کہ سینئر موسٹ کا مطلب ہے ایج وائز، جس کی عمر زیادہ ہو۔
یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو عمر زیادہ ہونے کے بعد سترے بترے ہو جاتے ہیں. یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو جب عمر کا آخر ہوتا ہے وہ اور تو کچھ کر نہیں سکتے، ان کا وہ ایک وہ الول سیدھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ ساری زندگی کا تجربہ لگا کے وہ اپنے سارے ایمز نشلہ ٹاور بھی گرواتے ہیں جاتے ہوئے، وہ پتہ نہیں کیا کر کے جاتے ہیں. سینئر موسٹ کا ایک تو نقصان یہ ہوگا. اب دوسرا سینئر موسٹ کا جو اصل نقصان ہے جس سے پاکستان ڈیمیج ہوتا ہے، اس کے اوپر ذرا غور فرمائیں. وہ سینئر موسٹ اس طرح ہے کہ آپ ججز جب وہ وکیل ہوتے ہیں، دوسرے لوگ سب کے سامنے ہوتے ہیں. کئی وکیل ہیں وہ فیسوں کے لیے دوسرے ملکوں کے لیے بھی کام کرتے ہیں، انڈر گراؤنڈ بھی، انڈر دا ٹیبل بھی کام کرتے ہیں. اب وہ ان کے ساتھ آلریڈی کام کر رہا ہے، بہت سارے وکلا کر رہے ہیں، ان کے پھنسے ہوئے لوگوں کو چھڑوا بھی رہے ہیں. ادھر ججز ہیں چھوٹے کورٹس کے، ان کے ساتھ ان کی سٹی سیٹ ہو گئی ہے. اب وہ اپنی سٹی سیٹ کرنے والے کی لسٹ بنائے، ذرا غور کیجیے گا. لسٹ بنا کے سب کی ڈیٹ آف برتھ لکھ لیں، اور وہ سب کی ڈیٹ آف برتھ لکھنے کے بعد وہ اس طرح پک اینڈ چوز کریں کہ یہ جب اس کی ایج ریٹائرمنٹ کی ہوگی تو یہ چلا جائے گا، اس کی جگہ پہ جب دوسرا سینئر موسٹ آئے گا وہ بھی ہمارا ہوگا. پھر وہ جب چلا جائے گا، جس دن وہ ریٹائر ہوگا اس کے بعد جو سینئر موسٹ ہوگا، کیلنڈر کو سامنے رکھ کے آپ 5 6 8 10 سال کا ایک سسٹم، ایک سرکل آپ نے بنا لیا. وہ سرکل جب بن جائے گا، اس سرکل کو ختم ہونے تک آپ پھر اور سرکل اس کے ساتھ پیچھے اور میچ کر دیں گے. یہ ایک لمبا سرکل بن جائے گا. پوری عدلیہ جتنے بھی آنے والے جتنے بھی چیف جسٹس ہیں 25 سال بعد بھی 50 سال بعد بھی وہ ہماری مرضی کی، پاکستان کی مرضی کے نہیں آ سکتے. وہ جب بھی آئیں گے وہ انہی کے آئیں گے. کن کے؟ ہمارے دشمنوں کے. دشمن کی شکل کوئی بھی ہو، دشمن دشمن ہوتا ہے. دشمن کوئی بھی بیس بنا کے آ جائے وہ دشمن دشمن ہوتا ہے. وہ اپنی باتوں سے نہیں پکڑا جاتا، باتیں اس کی ان سے بھی. اپنے جو مخلص دوست ہوتے ہیں پاکستان کے، جو ہوتے ہیں رہبر یا پاکستان کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، پاکستان کے ساتھ پاکستان کے لیے اچھا سوچتے ہیں، ان لوگوں سے جو ملک دشمن، ان کی باتیں اچھی تھی، کیونکہ ان کا حساب ہوتا ہے کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنا، انہوں نے اٹریکٹ بھی کرنا ہوتا ہے. جب بھی ایک بندہ ریٹائر ہوگا، آپ دیکھ لیں پچھلا تسلسل دیکھ لیں، بہت لمبا. خاص طور پہ جو چیف جسٹس صاحبان ہیں، آپ 20 سال پیچھے چلے جائیں، 25 سال پیچھے چلے جائیں، ان کا سرکل اس طرح سے بنتا ہے کہ ایک چیف جسٹس جب اپنے مدت اپنی نوکری پوری، نوکری پاکستان کی نہیں دشمن کی، ہر وہ قوم جو لپیٹ کے وہ ایسے وہ قرآن احادیث میں، قرآن آیات میں لپیٹ کے چکنی چپڑی باتیں اپنے فیصلوں میں لکھ کے، اور وہ ریٹائر ہوئے. جب وہ ریٹائر ہوئے جاتے ہوئے ان کو جیسے وہ گرانٹ ہو گیا ہوا ہے کہ جاتے ہوئے انہوں نے ایک آدھ کام ایسا کرنا ہے تو ساری زندگی کی ان کی ہٹ ہوتی ہے. وہ جیسا کہ آپ اندازہ کریں نا کہ بھی نشلہ ٹاور کو گروانا یہ عام بندہ تو نہیں کر سکتا، اس کے بہت بڑی قیمت ہوگی. اور اسی طرح کے آپ بڑے بڑے کام دیکھیں، ان کی بہت بڑی بڑی قیمتیں ہوتی ہیں. وہ ڈیم فنڈ دیکھیں کتنی بڑی قیمت ہے، کتنا پیسہ آپ کے پاس بھی جمع ہے ابھی، تو کتنا پیسہ وہ جمع کرنے والے لے گئے ہیں. وہاں پہ کورٹس کے اندر بجائے کورٹ لگے پنچایتیں لگتی ہیں. پھر پنچایتوں سے فیصلے ہوتے ہیں، کورٹ سے فیصلے، آپ کی عدالتوں سے، آئین سے، قانون سے فیصلے نہیں ہوتے. اب میرے خیال میں آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ دشمن کے کنٹرول میں ہم کیسے چلے جاتے ہیں. یہ صرف ایک شرط، ایک شک کے ساتھ. پھر انہوں نے یہ بھی کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ بندہ چیف جسٹس بننے لگا، یہ اس سے پہلے مر گیا، بندہ مر بھی سکتا ہے، جو سیکنڈ آئے وہ بھی وہی ہو، ایون اس کے ساتھ بھی کچھ ہو جائے تو تھرڈ آئے تو وہ بھی ان کا ہی ہو. اس طرح آپ کی جب عدلیہ پہ کنٹرول ہو گیا تو آپ کی ہر چیز پہ کنٹرول ہو گیا. اب سہولت کاری، آپ کو نظر آتا ہے جی سہولت کاری فلاں بندے کی اور یہ فلاں، نہیں نہیں، یہ سہولت کاری کی جو لین ہے، جو ڈرا ہوتی ہے، یہ اگر دیکھیں تو بہت دور تک جاتی ہے. آپ کے ملک کے اندر سے گزرتی ہوئی آپ کی سرحدوں کے پار جاتی ہے لینیں، اور جو آپ کو اثر انداز ہوتی ہیں وہ بھی سرحدوں کے باہر سے آ کے چیزیں آپ کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہیں. دوستو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت سہولت کاری بھی آپ نے دیکھی ہے، سینئر موسٹ کا چیف جسٹس بننا بھی آپ نے وہ نقصانات دیکھ لیے ہیں. اب ان نقصانات سے پاکستان کو اگر بچانا ہے تو کس کو تکلیف ہوگی، یہ بھی تو غور کرنا ہے نا آپ نے کہ یہ تکلیف ہوگی کس کو. یہ انہی کو تکلیف ہوگی جنہوں نے بڑا عرصہ لگا کے یہ سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، جنہوں نے بڑا عرصہ اپنا خرچ کر کے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں خرچ کر کے
جیسے وہ فیض امید کرتا تھا کہ بھی اگر آپ یہ فیصلہ کر دیں گے تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. تو یہ سارا پاکستان کو نقصان ان چیزوں سے پہنچ رہا ہے. انتشار کسی بھی صورت میں ٹھیک نہیں ہوتا. بہرحال اس وقت پاکستان کو جو ڈبو کے گئے ہیں، بتا کے گئے ہیں کہ پاکستان سری لنکا بنے گا، خدا نہ پاکستان بنگلہ دیش بنے گا، پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوں گے، یہ ایک لمبی لسٹ وقت بنا کے گئے ہوئے ہیں. اور ہاں، اس وقت جب وہ یہ الفاظ اپنے منہ سے بک رہے تھے پاکستان کے بارے میں، یہ بکواسیات جب وہ فرما رہے تھے، اس وقت پاکستان کی حالت بھی ایسی تھی. پاکستان کی حالت ایسی تھی، اور پاکستان کی حالت کی کس نے تھی؟ وہ اپنی باتوں میں انہوں نے آپ کو یاد ہی نہیں رہنے دیا کہ یہ ایسی حالت کیوں. آپ کو ایک بات کہہ دی جاتی تھی کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر کوٹیں پڑی ہوئی ہے، ہمارا کر لیں. جب کورٹس میں کیس آتا ہے تو پھر آپ اس کیس کا کیا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ججز کیا سہولیات دیتے ہیں. بڑی لمبی باتیں ہیں، بڑے لوگ ادھر آپ کو بتا رہے ہیں کہ نواز شریف کو یہ سہولتیں نہیں ملی تھی، اس کو یہ ملی ہے، جج وہ جیل میں یہ ہو رہا ہے تو نواز شریف کا یہ تھا. بڑی باتیں آپ نے سنی کہ فضول ہے ٹائم ضائع کرنا. تو یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ وہی لوگ جو سیٹ کیے گئے ہیں بڑے عرصے سے. آپ نے بہت سارے کام اگر پاکستان میں نہیں نہ آپ کے ہو سکتے، یقین کریں آپ امریکہ میں جائیں، وہاں سے ایک ایجنسی ہائر کریں اور وہ وہاں سے بیٹھے آپ کو کروا دیں گے. لوگ الیکشن جیتنے کے لیے اپنی کمپین، یقین کریں، پیسے باہر جا کے دیتے ہیں. ملک کے اندر کمپین چلتی ہے. آپ کے بل بجلی کے جن کو دیکھ کے کئی لوگ خودکشی کر جاتے ہیں، کئی ہارٹ اٹیک لے لیتے ہیں، کہ وہ چھپتے ضرور پاکستان میں ہوں گے لیکن اس کا فیصلہ بھی باہر سے آتا ہے کہ کتنا چھاپ رہا ہے، اس بندے کو کتنا بل ڈالنا ہے. یہ فیصلہ باہر ہی ہوتا ہے. اندر سے ٹھیک کریں جو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کرنے نہیں دے رہے. باہر سے خود ہی کنٹرول ہو جائے گا، باہر کی لیڈیں خود ہی ٹوٹ جائیں گی. آپ اپنا گھر ٹھیک کریں، باقی سب کو چھوڑیں. پاکستان کس کا گھر ہے؟ آپ کا، میرا. اس میں جو انتشار کرے، جو اس کو آگے نہ چلنے دے، وہ دشمن کس کا ہے؟ وہ آپ کا، میرا. دنیا کی پہلی قوم دیکھی ہے جس کے اندر دشمن کو بھی زندہ باد اور مردہ باد اپنی ریڈ لین کہا جا رہا ہے. چند لوگ ہیں جو گھروں میں بیٹھ کے اب انقلاب لا رہے ہیں، اپنے ڈرائنگ روموں سے کچھ چھپ کے لا رہے ہیں. باقی باتیں ادھر بہت ساری کرنے والی، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، ویڈیو لمبی ہوتی ہے، اس لیے میں اس کو ادھر ہی ختم کرتا ہوں. باقی ہم پھر دوبارہ ملیں گے، پھر گپ شپ کریں گے. دعا میں یاد رکھیے گا، سب سے جو ضروری بات ہے، جو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور دوسرے اپنے دوستوں سے بھی کروانا ہے. دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.